اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بچوں، حضرت مسلم ابن عقیل کے دو پیارے پیارے بچے جو کہ کوفے میں ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے، ان کی کہانی کا پہلا حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ تو جس وقت اس مرد نے اس عورت سے کہا کہ میں نے اتنا تلاش کیا ان بچوں کو، لیکن پتہ نہیں کہاں چلے گئے، مل ہی نہیں رہے، تو عورت جو تھی اس کا ماتھا ٹھنکا، اس نے کہا او یہ کس کے، تو پوچھا کس کے بچے ہیں آخر؟ تو مرد کہنے لگا ہمیں آم کھانے سے کام ہے، گٹلیاں گننے سے کیا حاصل، کسی کے بھی بچوں ہمیں کیا۔ عورت نے کہا کسی امیر کے بچے ہوں گے، جبھی تو ان کا انعام مقرر ہوا ہے، بیچارے ماں باپ بہت بے قرار ہوں گے۔ تو نری احمق ہے، یہ دونوں مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، جو انہیں لائے گا بے حساب دولت پائے گا۔ عورت تڑپ گئی، ارے باپ کو تو ختم کر دیا، اب بیٹوں کا خون بہے گا، مگر ان معصوموں نے کیا گناہ کیا ہے، ہم کیا جانے، ہمیں انعام سے مطلب ہے۔ عورت بولی مجھے تم مل جائیں تو میں نے کبھی کسی کو نہ دوں۔ مرد ہنسنے لگا کیا کرے گی ان کا؟ کہنے لگی انہیں بچہ بنا کر پال لوں گی۔ تو نری احمق ہے، بھلا عقل کی بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ ان بچوں کی سرانے تو موت کھڑی ہے، ان کو کون پالے گا؟ حاکم ہم سب کے بچوں کو کولو میں پسوا دے گا، مجھے مل جائیں تو دل ادر دور ہو جائیں۔ تمہارا کون بیٹھا ہے اس دنیا میں جس کے لیے دولت کماؤ گے؟ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، وعدہ کرو اگر بچے مل گئے تو انہیں پال پوس کر بڑا کرو گے۔ ایسی باتیں مت کر، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کسی نے سن لیا تو اب بڑی آفت آ جائے گی۔ عورت بولی ہم غلاموں کی تو ویسے بھی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، رسول اللہ کا زمانہ سب نے بھلا دیا، اب تو غلاموں کے لیے جانوروں سے بدتر برتاؤ ہوتا ہے۔ مرد کہنے لگا جبھی تو کہتا ہوں انعام مل جائے گا تو ہم مالک کو اپنی آزادی کی قیمت ادا کر دیں گے۔ عورت جو بہت رحم دل تھی کہنے لگی تو ایسی آزادی پر جو معصوموں کے خون سے خریدی جائے۔ مرد بولا یہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے جان بھی پیاری نہیں ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، کس کے لیے جیوں؟ عورت نے کہا خدا نے اولاد بھی نہیں دی۔ اچھا چپ چاپ سو جا، میں صبح اٹھ کر ان بچوں کی تلاش میں نکل جاؤں گا، انعام ملا تو میں تجھ سے اچھی عورت سے شادی کروں گا۔ عورت رونے لگی، کاش میرا بیٹا جیتا رہتا تو انہی کی عمر کا ہوتا۔ کن کی عمر کا؟ مرد چونک پڑا، ان بچوں کی عمر کا۔ مرد نے کہا ان بچوں کا؟ تجھے کیسے پتا ان بچوں کی عمر کیا ہے؟ بس یوں ہی اندازے سے کہہ دیا۔ عورت گھبرا گئی، تو مجھے چکمہ دے رہی ہے، بتا وہ بچے کہاں ہیں؟ میں کیا جانوں کہاں ہیں، اور جانتی بھی تو تجھ جیسے قصائی کو نہ بتاتی۔ خیر نہ بتا، اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ تیری ہرگز مدد نہیں کرے گا، شیطان سے مدد مانگ، شیطان سے۔ مرد ہنسا، ارے کسی کی بھی مدد شامل ہو، اپنا کام بننا چاہیے۔ جب وہ سو گیا عورت جاگتی رہی، اس کو بہت ڈر لگ رہا تھا، خوف کے مارے نیند اچاٹ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، بچوں کو کہاں چھپائے۔ سوچا کل جب چلا جائے گا تو کچھ ترکیب نکالوں گی۔ یہ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ رات کو نہ جانے کیا ہوا، ابراہیم نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، نیند میں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بڑے بھائی اون نے بہت ان کا منہ بند کیا مگر ان کی سسکیاں نہ رکیں۔ اس وقت ظالم کو بھی شیطان نے جگا دیا۔ رحم دل عورت کو سوتا پا کر دبے پاؤں اٹھ کر دیکھا، پاس کے حجرے میں کنڈی چڑھی، اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ کھولا تو بچوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہم نہیں بتائیں گے ورنہ تم ہمیں مار ڈالو گے۔ نہیں ماروں گا۔ اچھا تو پھر قسم کھاؤ۔ اس بے ایمان نے جھٹ سے قسم کھا لی، اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ کی قسم کھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔
جب اسے معلوم ہوا یہ وہی بچے ہیں جن کے سروں پر انعام ہے تو خوشی سے پھولا نہ سمایا. سوچا اگر بچوں نے غل مچایا اور وہ نیک عورت جاگ گئی تو قیامت برپا کر دے گی. مالک کو پتہ چل گیا تو دولت کی لالچ میں وہ انہیں چھین کر خود مار ڈالے گا. انعام ہاتھ سے چلا جائے گا. اس نے بچوں کو جھوٹ موٹ بہلایا. ارے میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا. سنو تمہیں مدینہ جانا ہے؟ ہاں ہمیں ہمارے چچا کے پاس پہنچا دو، بہت انعام و اکرام پاؤ گے. تو اٹھو، چپ چاپ میرے ساتھ چلو، قافلہ تمہارے انتظار میں رکا ہوا ہے، جلدی کرو، دیر نہ کرو. ارے ہم اس نیک بی بی کا شکریہ تو ادا کر دیں جس نے ہمیں پناہ دی. وقت نہیں اور شاید اس کی نیت بدل جائے اور وہ تمہیں نہیں جانے دے. تم چلو تو ورنہ قافلہ روانہ ہو جائے گا. وہ شخص دبے پاؤں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر نکلا اور ایک طرف چل دیا اور پھر تیزی سے بھاگنے لگا. اتنی تیز نہ بھاگو، بچوں نے کہا، ہمارا دم پھولا جا رہا ہے. ابراہیم ہانپنے لگا. بس جلدی کرو، وہ درستگی سے بولا. تم ہمیں کہاں لیے جا رہے ہو؟ تھوڑی دور چل کر بچے بولے. خاموش رہو، بک بک مت کرو. اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اگر کسی نے راستے میں دیکھ لیا تو بچوں کو چھین کر لے جائے گا. سارے شہر کے درندے ان بچوں کی تاک میں لگے ہوئے تھے. تم ہمیں دریا کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ ادھر تو کوئی قافلہ نہیں ہے. چپ چاپ چلے آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے، وہ درستگی سے بولا اور انہیں گھسیٹنے لگا. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. قصائی کا ہاتھ لگتے ہی بکری تھر تھر کانپنے لگتی ہے. جب بے زبان موت کو دور سے پہچان لیتے ہیں تو یہ بچے کیوں نہ اس کا ارادہ بھانپ لیتے. مچل گئے. آدمی نے بال پکڑ کر تلوار دکھائی اور بولا، چپ چاپ چلو ورنہ جان سے مار دوں گا. اور نے نفرت سے کہا، تم جھوٹے ہو، تم نے قسم کھائی تھی، تم نے قسم توڑ دی. ابراہیم نے ملامت سے کہا، مگر وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگا. آل محمد کے بچے ہر وقت ہر جگہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ انہیں گھسیٹنے لگا. جگہ سنسان تھی، بچوں کی فریاد کسی نے نہ سنی. بچے سب کچھ سمجھ کر رونے لگے. تم ہمیں قتل کرنے سے پہلے بس 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. یہ آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں. بچوں، نماز کتنی ضروری ہے کہ قاتل اگر خنجر لے کے بھی کھڑا ہوا ہے لیکن انہوں نے نماز کو پس پش نہیں ڈالا. اور نے خوشامد کی، اچھا پڑھ لو. مگر بھاگنے کی کوشش کی تو وہ ایک طرف بیٹھ گیا. ہم بھاگیں گے نہیں. دونوں نے ریت پر تیمم کیا اور پھر فجر کی نماز پڑھی. دیر تک دعا مانگتے رہے. وہ شخص خنجر لے کر آگے بڑھا. اب دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. دونوں کہتے تھے، پہلے ہمیں قتل کرو. میں چھوٹے بھائی کا سر کٹتے نہ دیکھ سکوں گا، مگر ہم چھوٹے ہیں اس لیے ہمارا دل بھی تم سے زیادہ کمزور ہے. پہلے ہمیں قتل ہو جانے دو. بچے جانتے تھے شہادت کی موت کتنی بڑی ہوتی ہے. امی کہتی تھیں بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، مگر یہ بھی تو کہتی تھی چھوٹوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے. کیسی پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے، لیکن اس شخص کو رحم نہ آیا. کہنے لگا، کیا میرے پاس دنیا کا اور کوئی کام نہیں جو تمہاری باتیں سنتا رہوں؟ میرا وقت ضائع کر رہے ہو. چلو میں تم دونوں کو ایک ہی بار میں ختم کر دیتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے وار کیا. ابراہیم کو ڈھکیل کر اور نے اپنا سر آگے کر دیا. ایک ہی بار میں حضرت مسلم ابن عقیل کے بچے کا سر تن سے جدا ہو گیا. آدمی نے لپک کر سر قبضے میں کیا. ابراہیم بھائی کی لاش پر گر کر تڑپنے لگے. دوسرا وار کیا، دوسرا سر بھی تھیلے میں ڈال لیا. ماہر قصاب کی چابک دستی سے اس نے پھرتی سے دونوں لاشیں دریا میں پھینک دی. ابھی جسموں میں تھوڑی سی جان باقی تھی. دونوں جسم ڈوبتے ابھرتے ایک دوسرے سے بغل گیر لہروں کی آغوش میں آگے بڑھنے لگے. کسی شاعر نے بہت خوب کہا، سر پیٹتے ہاتھوں سے پیغمبر نظر آئے. سر پیٹتے ہاتھوں سے پیغمبر نظر آئے اور آغوش میں مسلم کے وہ دل بر نظر آئے. جب وہ شخص بچوں کے سر لے کر انعام کی وصولی کی خاطر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ان معصوموں کے خون میں لتڑے ہوئے سر دیکھ کر اس شقی القلب انسان کا کلیجہ بھی ہل گیا. خوف سے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا.
میں نے زندہ لانے کا حکم دیا تھا، سر کاٹنے کا نہیں۔ میں انہیں قتل نہیں کرتا، انہیں گرفتار کر کے حسین سے سودا کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ سر میرے کس کام کے ہیں؟ ابن سیاد نے ایک شخص کو بلا کر حکم دیا، اس غلیظ انسان کو لے جاؤ اور وہاں جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا ہے اسے بھی قتل کر دو، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کموں کو کھلا دو۔ خبردار اس ناہنجار کو دفن نہ کرنا کہ زمین بھی اس غلیظ کو قبول نہ کرے گی، اور بچوں کے سر لے جاؤ دریا میں بہا دینا۔ وہ آدمی اس مردود کو گھسیٹتا ہوا دریا کے کنارے لے جا کر قتل کر دیا، اس کے ہاتھ پیر کاٹے اور جانوروں کی غذا بننے کے لیے پھینک دیا۔ دونوں بچوں کے معصوم جسم ابھی کنارے سے تھوڑی دور ایک چٹان کے سہارے غوطے کھا رہے تھے۔ اس نے دونوں سروں کو بھی لہروں پر آہستہ سے چھوڑ دیا۔ پانی کی موجوں نے سروں کو جسموں کے پاس پہنچا دیا۔ دریا غصے سے بل کھا رہا تھا، موجیں سر پٹک رہی تھی۔ اس شخص کو ایسا محسوس ہوا جیسے بچے انسان کے کمینے پن پر کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ شخص زندگی بھر کبھی نہ مسکرایا، کیونکہ اس نے بچوں کی ایسی اذیت دیکھی تھی۔ اس نے حضرت مسلم ابن عقیل کے بچوں کی کہانی یہاں پہ ختم ہو گئی، لیکن وہ کہانی 1400 سال سے جاری ہے۔ اب بھی جب محرم کی 3 تاریخ ہوتی ہے، بچوں آپ لوگ سب مجلس عزائے حسین میں آتے ہیں اور حضرت مسلم ابن عقیل کے بچوں کی کہانی سنتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کے بچوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اول و آخر درود کے ساتھ پڑھ کے ان کی روحوں کو شاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس غم میں صبر دے، اور حضرت مسلم ابن عقیل کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اور اپنے زمانے کے امام کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔